ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. کتنے لوگوں کی؟ زور سے بولو ذرا. 10 لوگوں کی. ایک عالم دین بے شمار لوگوں کی شفاعت کرے گا. وہ حاجی جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا. اور وہ شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا 50 لوگوں کی شفاعت کرے گا. میرے بھائیوں، علماء کرام کی شان بہت بڑی ہے، لیکن اسلام جو ہے تنگ مذہب نہیں ہے، تنگ نظری کا پیغام نہیں دیتا ہے. اسلام تو فروغ پھیلاتا ہے، اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام کے اندر صرف جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے. اسلام از کمپلیٹ ریلیجن آن لاسٹ ڈے. اسلام قیامت تک کے لیے کمپلیٹ مذہب ہے. وہ کیسے؟ اسلام کے اندر بہت آسانی بھی ہے. اسلام کے اندر جو ہے وسعت ظرفی بھی ہے. وسعت ظرفی کیا ہے؟ نہرولی کے زندہ دل مسلمانوں، اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، عالم بناؤ. اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو عالم بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہو، اس کو لائر بھی بنا سکتے ہو، اس کو انجینئر بھی بنا سکتے ہو، اس کو وکیل بھی بنا سکتے ہو، ماسٹر بھی بنا سکتے ہو، دین کا علمدار بھی بناؤ. دنیا کی ضرورتوں کے لیے دنیا کا علم بھی پڑھاؤ. کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. یعنی یہ صرف دین پڑھا دیا تو دنیا کو اسلام منع کرتا نہیں. دین بھی پڑھاؤ، بچوں کو دنیا بھی پڑھاؤ. بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ علماء کرام بچے جب عالم بن جاتے ہیں تو ان کا دین محفوظ رہتا ہے. میرے بھائی، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ادھر سنو بیٹے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، ادھر میرے طرف دیکھو. اب یہ بچے بیٹے تم چھوٹے چھوٹے بچوں ویڈیو بنا رہے ہو. اب میں لائیو جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ تو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لینا، بہت ساری ویڈیوز ہیں. ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والوں، اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج دنیا کی نظریں کن لوگوں پر ہیں؟ دنیا قسم خدا کی مدرسوں کے پیچھے پڑی ہے. بتاؤ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر غلط بات ہو تو آپ مجھ سے روک سکتے ہیں، صحیح صاحب رک جائیے. آج دنیا جو ہے مسجدوں کے پیچھے پڑی ہے، مدرسوں کے پیچھے پڑی ہے، کیونکہ دین پھیل رہا ہے مدرسوں سے، دین کا فروغ مل رہا ہے مسجدوں سے. دین یہ علماء پھیلا رہے ہیں، یہ امام لوگ پھیلا رہے ہیں. قسم خدا کہ تمہیں پتا نہیں ہے مدرسوں کے دشمن ہے، مساجد کے دشمن ہے. تو پتا چلا اگر ہم اپنے بچوں کو دین سے دور کریں گے تو ہمارا دین تو اگرچہ کمزور نہیں ہوگا لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، ہمارا عقیدہ کمزور ہو سکتا ہے. آج تمہیں معلوم نہیں ہے سوشل میڈیا پر کتنے فتنے آ گئے ہیں. قادیانیت آ گئی، وہابیت آ گئی، چکڑالویت آ گئی، رافضیت آ گئی، شیعیت آ گئی، ناصبیت آ گئی، بہت سارے فتنے آ گئے. اگر اپنے بچوں کو ان فتنوں سے بچانا چاہتے ہو، اپنی نسل کو، تو تمہیں جو ہے علم دین سکھانا پڑے گا، قرآن کا علم دینا پڑے گا، حدیث پاک کا علم دینا پڑے گا. جب یہ علم ان کے سینے میں موجزن ہو جائے گا، رافضیت سے بھی بچ جائے گا، ناصبیت سے بچتا نظر آئے گا، قادیانیت سے بھی بچ جائے گا. اور جس دن یہ مسلک اعلی حضرت کا پکا فالور بن جائے گا، اہل سنت کا سچا مبلغ نظر آئے گا، دنیا میں دین کا علم لہرائے گا، آخرت میں مصطفیٰ کی شفاعت کبریٰ پا کر جنت کا حقدار کہلائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی سید عاصم میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ اکبر. بتاؤ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ گے کہ نہیں پڑھاؤ گے؟ انشاءاللہ. اور سے بولو یار سبحان اللہ. سبحان. صرف 9 بجے تک جاتا ہے امام صاحب کے پاس، ٹیوشن کے لیے چھٹی چاہیے. بتائیے آپ مجھے کیا وہ پتہ پڑے گا قرآن کے لیے؟ جبکہ حضور کے زمانے میں حضرت قرآن پڑھے ہوئے کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا. اور آج تو اگر قرآن پڑھی ہوئی کوئی بچی ہے، صرف قرآن پڑھی ہوئی، تو اس کے رشتے اچھے نہیں آ رہے کہ اس نے دنیا کی تعلیم حاصل کیا کی ہے، اس کے بعد ڈگری کون سی ہے، بی اے ہے، LLB ہے، کیا ہے اس کے پاس؟ جبکہ قرآن جو پڑھا ہوا ہے وہی اصل میں پڑھا لکھا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے؟ اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، جو قوم دنیا کے علم کے لیے 6 گھنٹے دے،
اور قرآن کے علم کے لیے صرف 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ اس کے پاس ہو یا 1 گھنٹہ ہو ٹیوشن کے لیے چھٹی چاہیے، بتاؤ وہ قوم ترقی کیسے کرے گی؟ وہ لوگ فلاح و بہبود کی ترقی کی طرف کیسے جائے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں سمجھنا پڑے گا، قرآن کی تعلیم کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کے ظالم حکمران سے بچنا چاہتے ہو، رزق کی بے برکتی سے بچنا چاہتے ہو، اپنی نسل کو ترقی دلانا چاہتے ہو، دنیا کچھ بھی کہے داڑھی چہرے پہ سجا لو، مصطفیٰ کے لباس کی طرح اپنا لباس کر لو، قرآن کو سینے میں جگہ دے دو، انشاءاللہ کسی مائے کے لال میں ہمت نہیں ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی طرف انگلی اٹھا کے دیکھ لے۔ جس دن ہم قسم خدا کی قرآن و سنت پر صحیح معنی میں عمل کرے، انشاءاللہ ہمارا سینہ علم سے موجزن ہو جائے گا، نور علم سے بھر جائے گا، اور زمانہ جو ہے ہماری ٹھوکروں میں نظر آئے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محنت کرو، پڑھاؤ بچوں کو اپنے، بات سمجھ رہے ہیں؟ موضوع چونکہ میرا تھوڑا طول پکڑ رہا ہے، میں بتانا یہ چاہتا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ، یہی پڑھتے تھے حضرت، ایک چھوٹا سا بچہ، نام بتاؤں اس بچے کا، بچے کا نام تھا حضرت حذیفہ، بولو یار سبحان اللہ۔ اچھا آج تو نام بھی یار لوگ بڑے عجیب رکھتے ہیں، ٹنکو پنکو سونو پونو آشو شادو گھسیٹا مسیٹا، بتائیے، ارے نام اچھا رکھا کرو بچے کا، کتنا پیارا نام ہے عبد القادر۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، نام اگر برا ہوا نا اس کا برا اثر پڑتا ہے، اچھا ہوا تو اس کا نام اثر اچھا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا الملفوظ کے اندر، جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے، کیا زور سے بولو محمد، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بلائے گا، محمد ادھر آؤ، تو جتنے لوگوں کا نام محمد سب آ جائیں گے، اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ایسا لگا تو نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلایا، تو اللہ فرمائے گا تمہارا نام بھی میرے حبیب کے نام پر ہے، وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، اگرچہ تم لوگ گنہگار ہو لیکن مجھے اپنے نبی کا نام بڑا پیارا ہے، آج میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا بلکہ اپنے نبی کے نام محمد کے صدقے میں تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ پیارا نام رکھا کرو، پیارا۔ اور بچیوں کے نام بھی بڑے عجیب سے ہوتے ہیں یار، نجمہ، سریہ، مشرکین، مجرمین، کوئی نام نہیں ہے یار، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے، یقین مانیے اچھے نام رکھو، پیارے نام، اس کا اثر اچھے پڑتا۔ بریلی شریف میں جب میں پڑھ رہا تھا، ایک بچی تھی ایسی بس تقریباً 1-2 سال کی، اس کا نام تھا باقیہ، یہ اہل علم سمجھ رہے ہیں اس بات کو، اس کا نام باقیہ تھا کہ سید صاحب یہ بچی جو ہے روتی بہت ہے، کچھ کریے اس کا علاج۔ اب باقیہ کے معنی آتے ہیں رونے والی، باقیہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ رونے والی۔ میں نے کہا یار اس کا علاج کیا ہوگا، میں نے اسے 1 دن کا ٹائم مانگا، تو میں نے اسے کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی میڈیسن کے بارے میں نہیں بتایا، میں نے اس سے کہا اس کا نام باقیہ سے اس کا نام بدل دو، اس کا نام فارحہ رکھ دو، باقیہ رونے والی، فارحہ خوش رہنے والی۔ جب میں نے اس کا نام باقیہ سے فارحہ رکھا، قسم خدا کی کہتا ہوں، وہ 8 دن کے بعد اس کی ماں میرے پاس آئی، بولی حضرت تم نے کوئی تعویذ نہیں دیا کیا، ایسے تم نے پڑھ پھونک دیا کہ میری بچی نے رونا بند کر دیا ہے، مسکرانے لگی ہے۔ میں نے کہا اس کا نام باقیہ تھا، کسی نادان سے تم نے رکھوا لیا تھا، تب یہ بچی رو رہی تھی، میں نے اس کا نام کچھ نہیں کیا ہے، معنی بدل کے میں نے اس کا نام جو ہے فارحہ رکھ دیا۔ فارحہ کے معنی آتے ہیں خوش رہنے والی، مسکرانے والی۔ تو تمہاری بچی مسکرا رہی ہے تو اچھے نام کا اچھا اثر پڑتا ہے، برے نام کا برا اثر پڑتا ہے۔ ہمیشہ پڑھے لکھوں سے پوچھ کے نام اچھے رکھنا چاہیے۔ تو صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، حذیفہ۔ پیچھے والے بولو ذرا، پیچھے والے بولو، حذیفہ۔ ایک دن ماں کے پاس بیٹھ کے بولے امی اجازت تو دے دو، میں اپنی ماں کے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنے بچے کو اجازت دے دی، کہا بیٹے تم جا سکتے ہو۔ حضرت حذیفہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے چلے ہیں اور آئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، مغرب کی نماز ادا کی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد چونکہ ماں نے کہا تھا بیٹے رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، جانے کے بعد تم اپنے لیے
اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرا لینا. ماں نے بھیجا تھا, ذرا دیکھو ان ماؤں کے عشق رسول کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. بچے نے مغرب کی نماز پڑھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا دی. حضور علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد جو ہے نفل نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. عشاء تک نفل نماز پڑھتے رہے, بچہ بھی بیٹھا رہا. آج جو ہے میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرا کر کے جاؤں گا, چونکہ نبی کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی ہے بلکہ قبول کی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بچے نے عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی. پڑھانے کے بعد جو ہے بچے نے عشاء کی نماز پڑھی. آقا علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھا کے حجرہ امہات المؤمنین کی طرف جب جانے لگے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حجرے کی طرف آقا جب جانے لگے, بچہ ہے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ننے قدموں سے پیچھے دوڑنے لگے اور کہہ رہے تھے, یا اللہ اپنے نبی کو مطلع کر دے, یا رسول اللہ میری بات کو سن لے. لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی آقا علیہ السلام سے کچھ بول کے آواز دی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. چونکہ وہ جانتے تھے قرآن کی آیت ان کے سینے میں تھی, بچے تھے تو کیا تھے, آداب رسالت سے واقف تھے. اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرنا. اگر اونچی آواز کرو گے تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے, تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. بچہ جو ہے بھیگی پلکوں کے سائے میں چل رہا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچے کی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. جیسے ہی بچے کی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی, کہا کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, ابو حذیفہ لگتا ہے. بولو یار سبحان اللہ. ابو حذیفہ کہا, یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا, یا ابا حذیفہ ما حاجتک مالک غفر اللہ لک ولی امیک. اے ابو حذیفہ تم کس لیے آئے ہو, تمہارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی بخشش فرمائے, تمہاری والدہ کی بھی مغفرت فرما دے. ابھی زبان سے کہا بھی نہیں ہے لیکن میرے نبی نے علم غیب سے جان لیا کہ یہ بچہ کیوں آیا ہے. اپنی اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرانے کے لیے آیا ہے. چونکہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا. فرمایا, اے بچے تو کیوں آیا ہے, اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی بے حساب مغفرت عطا فرمائے. ابو حذیفہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں, میں تو کچھ کہنے سے پہلے ہی حضور علیہ السلام نے دعا دے دی, یا رسول اللہ میں اس لیے آیا تھا. آقا نے فرمایا تمہارا کام ہو گیا. بچہ خوشی گھر آیا اور آنے کے بعد کہا, امی جیسے ہی میں حضور کی بارگاہ میں گیا, حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے اور ارشاد فرمایا, بیٹے تم کس مقصد سے آئے ہو, جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی بخشش فرمائے, اور جس ماں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بلا حساب و کتاب مغفرت عطا فرمائے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر.